إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق الله العظيم محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد انتہا کرم فضل ہوا جس رب کائنات نے ہمیں پھر سے ایک مرتبہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ انسان کو اللہ رب العزت نے کائنات کا سرتاج بتایا ہے، بشرطے کہ ایمان والا ہو اور عمل صالح کرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات بنایا، اس میں جو ہے انسان کو اشرف المخلوقات کہا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت بارہا انسانوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی تخلیق سے پہلے اپنی نورانی مخلوق کے سامنے انسانوں کا تذکرہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی اپنی نورانی مخلوقات کے سامنے اللہ انسانوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ، یعنی ایسی قوم جو ایک کے بعد دوسرے بعد آئے گی، اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے حنیف بنایا، یعنی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا۔ حنیف یعنی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا۔ اس لیے حدیث میں ہے نا کہ ہر انسان اپنی فطرت میں پیدا ہوا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہے اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے نا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو جو ہے حنیف یعنی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا بنایا، لیکن شیطان نے کیا کر دیا؟ اپنے دین فطری سے جو ہے انسانوں کو ہٹا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، جو وعدہ اللہ رب العزت نے عزت کے سامنے اس نے کیا تھا۔ فرمانے لگے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ غلطی کری خود شیطان نے۔ غلطی کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ بھئی سجدہ کرنے کو، اللہ فرما رہے قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، یعنی اللہ کا حکم خود نہیں مانا۔ کس بات پہ نہیں مانا؟ کہ اس کے اندر تکبر آئی، اس کے اندر انا آئی، کہنے لگا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ بہتر کی وجہ کیا بتا رہے؟ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، کہ مجھے تو آگ سے بنایا اور یہ مٹی سے۔
یعنی اس نے آگ کے اندر کیا تاثیر دیکھی؟ آگ جلا کے راکھ کر دیتا ہے، بس ختم. اس نے اپنی اس قوت کو دیکھا. لیکن مٹی کے اندر اللہ نے کیا کیا صفات رکھا ہے، اس چیز کو یہ شیطان بھول گیا. تو غلطی بھی خود کری اور الزام بھی لگا رہے. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ جن کے سبب آپ نے مجھے گمراہ کیا، جن کے سبب آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں ان کے لیے رکاوٹ بنوں گا. یعنی خیر کے کاموں کے لیے ان کے لیے کیا بنوں گا؟ رکاوٹ بنوں گا. جب انسان کوئی خیر کام کرنے کا ارادہ کرے، ایک دم سے اس کے ذہن کو ڈائیورٹ کر دوں گا. چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو اس کے سامنے اس قدر مشکل کر کے پیش کر دوں گا کہ انسان سمجھے گا بس یہی حقیقت ہے. یعنی اور آگے تشریح بتا رہے، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور خود آگے بتا بھی رہا ہے کہ دائیں سے حملہ، آگے سے حملہ کر دوں گا، پیچھے سے حملہ کر دوں گا، دائیں جانب سے حملہ کر دوں گا، بائیں جانب سے حملہ کر دوں گا. اور خود بتا رہے کہ آپ ان میں سے اکثر کو ناشکر ہی پاؤ گے. شیطان کو تو اللہ نے مہلت اسی لیے دی تھی کہ اللہ دیکھنا چاہتے تھے، اللہ جو ہے دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رحمان کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے اور کون شیطان کا بندہ بن کر اپنی زندگی گزارتا ہے. آگے اللہ فرمائے ایک جگہ، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. یعنی شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، جو وعدہ اس نے اللہ سے کرا تھا اس وعدے کو پورا کیا کہ ایمان والوں کے بغیر سب شیطان کے جو ہے بندے بن کے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ایمان والوں کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے، کیونکہ جس طرح وہ ناکام ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسی طرح میں ہر ایک کو ناکام کر دوں گا. یعنی اس کے آگے سے حملہ کر دوں گا. آگے سے مراد یعنی بچی زندگی کو خیر کے کام کرنے ہی دوں گا نہیں. یعنی پوری زندگی وہ غفلت میں ہی گزارے گا، اللہ کو بھول جائے گا. جس اللہ نے اس کی تخلیق کری، جس اللہ نے اس کو اپنے لیے بنایا، آگے سے حملہ کرنے کے مراد یعنی اس کی جو بچی زندگی ہے وہ پوری کی پوری اللہ کی نافرمانی میں گزارنے دوں گا. اس قدر اس کو جو ہے اس پر حملہ کر دوں گا، اس قدر اس سے بہکاؤں گا. اور پیچھے سے حملہ کروں گا یعنی جو انسان نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری، جو زندگی انسان نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اس زندگی کو کبھی یاد کرنے نہیں دوں گا. اس زندگی کو اس کو جو ہے مایوس کر کے اس زندگی کو یاد کرنے نہیں دوں گا، وہ اسی حال میں مر جائے گا. اور دائیں جانب سے حملہ کروں گا، خیر کا کام کرنے ہی دوں گا نہیں. انسان چاہے گا بھی تو خیر کا کام کرنے نہیں دوں گا. وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، لیکن انسان اللہ نے ہر چیز اس کے اندر ہر چیز صفت رکھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ کل قیامت کے دن انسان یہ بہانہ نہ کرے اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا یہ گناہ ہے، اللہ مجھے معلوم نہیں تھا اس کے کرنے پہ یہ اجر ملے گا. اللہ فرماتے ہم نے اس کے اندر الہام ڈال دیا کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. لیکن اختیار بندے کو دے دی، اختیار بندے کو دے دی. اگر خیر کے کاموں میں اپنی زندگی گزارے گا تو ہمیشہ کی کامیابی، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں. پھر وہ پچھتاوا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ پچھتاوا بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. جب انسان کی بنانے کی باری آئی تو وہاں بھی اللہ انسانوں کی تعریف کر رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اچھے ڈھانچے میں ہم نے انسان کو بنایا. یعنی ہر جانور کو کھانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، انسان کو نہیں. انسان کی اللہ تعریف کر رہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو انسانوں کے لیے بنایا اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے تاکہ انسان اس مختصر سی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے، تاکہ مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی آنے والی ہے اس میں ہمیشہ کامیاب رہے، وہاں کوئی پریشانی ہی نہ دیکھے. لیکن انسان نے کیا کیا؟ اللہ کی بندگی کے بجائے جو ہے شیطان کے راہ کو اختیار کرنے لگا کہ وہ بھول گیا کہ مجھے مرنا ہے.
مجھے اللہ کے یہاں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، یہ ساری چیزیں بھول گیا کہ دنیا شیطان نے اس کے سامنے اس قدر مزین کر کے رکھا، اس قدر سجا کے رکھا، انسان سمجھنے لگا یہی حقیقت ہے، بس اسی کی کامیابی حقیقت والی کامیابی ہے، اگر میں یہاں ناکام ہوا تو سمجھ لو میں حقیقت میں ناکام ہوا۔ شیطان نے سمجھایا انسانوں کو اور انسان اس کے بہکاوے میں آ گیا، لیکن اللہ تو بہرحال بندے سے محبت ہی کرتے نا۔ کہا داؤد اگر میرے نافرمان بندے کو پتا چلے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، نافرمان بندے سے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے پاس آئے تو ناکام ہو کے نہ آئے، کوئی بھی بندی اللہ کے پاس آوے تو ناکام ہو کے نہ آوے۔ قرآن میں اللہ فرما رہنا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ مجھے کیا ملے گا کہ میں تمہیں عذاب دوں اگر تم شکر گزاری میں ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارو گے، مجھے کیا ملے گا؟ نہیں چاہتے اللہ کوئی ابھی بندہ اس کے پاس آئے تو ناکام ہو کے آ جاوے، اسی لیے اللہ نے ہدایت کے راہوں کو عام کر دیا اور گمراہی سے بچنے کے سارے اسباب بتا دیا، لیکن انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے اللہ کو بھی بھول گیا، اس کو موت کو بھی بھول گیا، اس موت کو بھول گیا جس موت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دو جہاں کو سجایا گیا دن میں 25 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، انسان اس کو بھی بھول گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت کو بسا دیا، دنیا کی محبت کو دل کے اندر بسا دیا، بھول گیا کہ مجھے اللہ کے یہاں جانا ہے، اللہ کے یہاں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ حدیث میں بھی آیا نا کہ جب تک 4 سوال نہ پوچھا جائے کسی سے بھی، کسی کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ سب سے پہلے جو سوال ہوگا بتاؤ زندگی دی تھی کہاں گزار کے آئے ہو؟ زندگی دی تھی، ایک ایک لمحہ ہمارا جو ہے قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ، بتاؤ اس زندگی کا کیا کیا؟ عرب کا ایک شخص جو ہے برف بیچ رہا تھا اور چلا رہا ہے رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو امام راضی رحمت اللہ علیہ وہاں موجود تھے، تھوڑی دیر سوچنے لگے، اس کے بعد کہا کہ آخر ہمارا کیا سرمایہ ہے جو برف کی طرف پگھل رہا ہے؟ تھوڑی دیر بعد سوچا تو کہا کہ وقت ہمارا سرمایہ ہے جو برف کی طرح پگھل رہا ہے، انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہے برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ تو اللہ اس زندگی کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن ہم کیا ہے، ہم جو ہے ٹس سے مس نہیں، ہم اس چیز کو بھی بھول گئے۔ تو اللہ تو چاہتے نا کہ کامیاب ہو کر آ جائے، اسی لیے بندے کو ہوشیار کر رہا ہے اللہ، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ انسان تو نے کیا گمان رکھا ہے، کیا سوچ کر اپنی زندگی گزار رہے ہو؟ کیا ہم نے آپ کو یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ کوئی مقصد نہیں، یوں ہی پیدا کیا کہ آپ کو میرے پاس آنا نہیں، تاکہ بندہ سمجھ سکے، بندہ پھر سے اس غفلت والی زندگی سے نکل کر اللہ کی طرف آ جاوے۔ لیکن پھر بھی بندہ جو ہے اسی روش میں اسی چیز کو اختیار کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ تو چاہتے ہی یہی، تو بندے کو اپنا مقصد بھی بتا دیا تاکہ اپنے مقصد سے نہ پھرے، اپنے مقصد کو نہ بھول جاوے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، ہمیں اللہ کو پہچان کر اپنی زندگی گزارنا ہے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ ہمیشہ کی زندگی میں انسان راحت و آرام کی زندگی پائے گا۔ لیکن پھر بھی انسان کیونکہ دنیا کی محبت ہی اس قدر ہے نا، اس قدر دنیا کو اپنے اندر بسایا کہ اس کو لگتا ہے کہ بس مجھے مرنا ہی نہیں، میری تو یہی سب کچھ ہے، میری تو کامیابی ہی یہی۔ انسان کیا کرتا ہے، اپنی ساری صلاحیتوں کو اس چیز کے پیچھے لگا دیتا ہے، جان کے سرمایے کو اس چیز پر کھپا دیتا ہے کہ شاید ادھر کامیاب ہوا تو میں اصل والی، یہی میری حقیقت والی کامیابی ہے، اگر میں یہاں ناکام ہوا تو شاید یہی میری حقیقت والی ناکامیابی نہیں، بلکہ یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔
یہاں دنیا کے اندر تو ہر انسان امتحان دے رہا ہے، ہر انسان امتحان دے رہا ہے. ابھی کامیابی اور ناکامیابی کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، ابھی کامیابی اور ناکامیابی کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، یہاں امتحان دے رہا ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھے میری زندگی تو خوشگوار زندگی ہے، میری زندگی میں تو راحت و آرام ہے، میں تو کامیاب ہوا، کہا بھئی وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اگر اس کے برعکس ایک شخص جس کی زندگی میں کبھی خوشی ہی جس نے کبھی دیکھی ہی نہ ہو، ہمیشہ پریشانیوں میں مبتلا ہو کر اس نے اپنی زندگی گزاری ہو، اور اگر وہ یوں کہہ دے میں تو ناکام ہو گیا، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اصل کامیابی اصل ناکامیابی تو نہیں نا. یہ فرمایا اصل کامیابی اصل ناکامیابی پھر کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، جو اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، جنت کا مستحق بنائے، فرمایا فقد فاز، وہ شخص کامیاب ہے، اور وہ حقیقت والی کامیابی ہے، وہ حقیقت والی. کیونکہ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جس کی زندگی ہمیشہ عیش و عشرت میں کبھی پریشانی دیکھی نہ ہو، لیکن موت پر وہ سارا معاملہ ختم. اور کسی کی زندگی پریشانیوں میں گزری ہو لیکن موت آتے ہی وہ سارا معاملہ ختم. اصل تو بتا کیوں؟ کیونکہ انسانوں کو اللہ نے اپنے لیے بنایا، یعنی آخرت میں. کیونکہ انسان اور جنات کے بغیر جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ رب العزت ان سے حساب و کتاب لینے کے بعد جو انہیں مٹی بنا دیا جائے گا. تو اس وقت جو اللہ کی نافرمانی میں جس نے من چاہے زندگی کو دنیا کے اندر رہ کر اختیار کری، یعنی اللہ کی نافرمانی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر جس نے زندگی گزاری، اس وقت جب وہ مرحلہ دیکھے گا، جب روز محشر کے دن اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں آج الگ صفوں میں کھڑے ہو جاؤ. تو جب وہ جنہوں نے اپنی زندگی نافرمانیوں میں گزاری اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر گزاری، وہ تمنا کرے گا، جب وہ ساری چیزوں کو دیکھے گا، ساری مخلوق کو دیکھے گا مٹی بنتے ہوئے، تو وہ تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. لیکن وہ پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اسی لیے اللہ نے ہدایت کے راہوں کو بتایا. اگر کامیاب ہونا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اگر کامیاب ہونا ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنا، یہی سیدھا راستہ ہے. اور گمراہی سے بچنے کا اسباب بھی بتا دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. دوسری جگہ فرمایا انہ یأمرکم بالفحشاء والمنکر، یہ تو تمہیں بے حیائی اور برائیوں کی طرف لے گا. شیطان کی اطاعت میں، شیطان کی فرما برداری میں زندگی نہ گزارنا، پھر پچھتاوے گا انسان، پھر پچھتاوے گا، اور پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیونکہ دنیا کے اندر اس مختصر سی زندگی کے اندر رہ کر ہمیں اصل کامیابی ڈھونڈنی ہے. کہ اصل کامیابی کون سی کامیابی قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اصل ناکامیابی کس چیز کو بتا رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے. ہاں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے. قرآن پڑھنا ہے، قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، تو ہمیں صحیح رہبری ملے گی. کہ جس چیز کو ہم حقیقت والی کامیابی سمجھ رہے اس کے بارے میں تو خود بنانے والا رب کائنات فرما رہا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. خود کائنات بتا رہا ہے کہ ہماری ساری جوانی تو کس میں گزری؟ کھیل تماشا میں. انما الحیات الدنیا لعب ولہ، ساری جوانی ہم نے کس میں گزارا؟ بچپنا کس میں گزارا؟ کھیل تماشوں میں. اور جب جوانی آ گئی تو ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے کہ میری تجارت دیکھو، میرا کاروبار دیکھو، میرا اسٹیٹس دیکھو. اور جب بڑھاپے پہ آیا تو اپنے بال بچوں پر فخر کرنے لگا کہ میرا بچہ فلاں اسٹیٹ میں ہے، میرا دوسرا بچہ فلاں جگہ ہے. ہماری ساری جوانی تو اس چیز پہ گزری نا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کی ظاہری چیز کو دیکھا ہے. دنیا ہمارے سامنے ظاہری بن کر جو بن سور گئی ہے. کہ جس طرح انسان ایک سبز و شاداب زمین کو دیکھتا ہے، ایک زرخیز زمین کو دیکھتا ہے، تو اسے بڑا دل خوش ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ظاہری حصے پر اس کی نظر پڑ رہی ہے، اور نچلے والے حصے کو دیکھ نہیں رہا ہے.
کہ نیچے سے جو ہے زرد ہوتے جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا اسے کاٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ جب ہوا کی جھونکا آئے گی اس طرح لے جائے گی، اس طرح لے جائے گی، اسے پتہ نہیں، کیونکہ ہماری ظاہری چیز پر ہماری نظر۔ اسی طرح آج ہم نے دنیا کے اوپر ظاہر سے جو دنیا ہمیں صور بن گئی ہے، ہم نے اس پر نظر رکھا ہے، ہم اس چیز کو بھول گیا ہے، کل من علیہا فان، ان سب کو تہس نہس ہونا ہے، ہماری نظریں اس پر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اصلی حقیقت اپنی کامیابی دنیا کی کامیابی کو بنایا ہے۔ ہم نے جو ہے خالق کی، اپنے رب کو مان کر، اپنے رب کو راضی کر کر زندگی گزارنے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہماری ساری زندگی تو جو اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کریم ہے کہ اللہ پھر سے بندوں کو بتا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ بربک الکریم کہا، بربک الجبار نہیں کہا، بربک القہار نہیں کہا، کہ کس چیز نے تمہیں دور کر دیا اللہ سے؟ بربک الکریم ففروا الی اللہ، کہ اگر بھٹکے بھی، اگر نافرمانی میں زندگی گزر بھی گئی تو اللہ کی طرف آنا، اللہ معاف کر دے گا۔ ولا ابالی، اور اللہ پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ یہ تو میرا نافرمان بندہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں اس نے گزار دی، تو اس کی اس نحوست کی وجہ سے لوگ تنگ آئے اور اسے اپنے گاؤں سے نکال دیا۔ اس کی نحوست کی وجہ سے، کہیں اس کی نحوست سے ہم پر اللہ کا قہر نہ آ جاوے، کہیں اس کی نحوست پر ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جاوے، تو اسے جو ہے اپنے گاؤں سے نکال دیا۔ تو جب کوئی شخص نکلتا ہے تو تھوڑا سا توشہ سفر ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ تو زیادہ تو لے نہیں سکتا، تو وہ کچھ سامان لے کر جنگلوں میں رہنے لگا، ساری زندگی جنگلوں میں بسر کری۔ جب اس کا آخری وقت آیا، موت کے فرشتے نے جب اسے پکڑ لیا، موت اس کی قریب آئی، تو اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا، کسی کو نہیں پایا، اپنے بائیں جانب دیکھا تو کسی کو نہیں پایا، تو ایک نظر آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اللہ کی طرف آسمان اٹھا کر ایک عجیب جملہ کہا، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ۔ ایک عجیب بات کہہ دی کہ اے وہ رب جو کبھی ہمارے گناہوں سے کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، جس کے خزانے میں ہمارے گناہوں سے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، مجھے پوری دنیا نے چھوڑ دیا ہے، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ جاؤ فلاں جنگل میں میرا بندہ ہے، اس کے کفن دفن کا، جنازے کا انتظام کر لو، اور یہ بھی ساتھ اعلان کر دو کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے گا میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ تو ہر شخص تو شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے نا کہ کس طرح میں کامیاب ہو جاؤں، تو سارے لوگ چلے گئے جنگل میں۔ تو جب جنگل میں پوچھے وہاں دیکھا تو وہی نافرمان شخص جس کی نحوست کی وجہ سے ہم نے گاؤں سے نکال دیا تھا۔ تو لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تو ہم نے اسے اپنے گاؤں سے نکال دیا تھا، اور آپ تو یوں کہہ رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، تو اللہ کے حضور پھر کلیم جو ہے بات کری، تو اللہ نے کہا موسیٰ جس طرح یہ لوگ کہہ رہے تھے، یہ سچ کہہ رہے تھے، یہ ویسا ہی بندہ تھا، اس نے ساری زندگی میری نافرمانی میں گزاری تھی، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا، جب موت کا وقت اس کا قریب آیا، تو اس نے ایک نظر دائیں جانب دیکھا تو کسی کو نہیں پایا، تو دوسری نظر بائیں جانب دیکھا تو کسی کو نہیں پایا، تو جب اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا تو میری رحمت کو اس وقت اس قدر جوش میں آئی کہ اس نے تو صرف اپنی مغفرت مانگی، اگر یہ اس وقت پوری دنیا کی مغفرت مانگتا تو میں اس کی بدولت پوری دنیا کی مغفرت کر دیتا۔ اللہ تو تیار ہے نا، ففروا الی اللہ، ہمیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کے پاس اپنی آہذاری رکھنی ہے، ہمیں تو اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ فرما رہے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، نیککاروں کے بارے میں نہیں بلکہ ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی میں گزاری، جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ لیکن شیطان ہمیں پھر کیا سمجھاتا ہے کہ بھئی آپ تو جو ہے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہے، اب کیا اللہ کے حضور جاؤ گے؟ اب تھوڑی نہ معافی ہوگی، اب اللہ آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کر دے گا۔ جب
وحشی، حضرت وحشی جب اس آیت کے بارے میں سنا تو اللہ کے حضور آئے، وہ وحشی جس نے سب سے زیادہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رلایا تھا، کہ جنگ احد کے وقت جب ان کے چچا کو قتل کیا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت حمزہ کی نعش کے سامنے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی لاش کے پاس بیٹھے ہوئے اور ہم حلقہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مرنے پر اتنا نہیں روئے ہیں جتنا حضرت حمزہ کے مرنے پر روئے تھے، کہ ان کی رونے کی آوازیں احد کے پہاڑوں پہ گونج رہی تھی۔ کیا کیا تھا کفار نے؟ کہ ان کے آنکھوں کو نکال دیا تھا، ہونٹ کترے گئے تھے، انگلیوں کے پورے نکال کر ان کے ہار بنا دیا گیا تھا، اور سینہ چاک کر دل کو نکال کر اس کو چبایا تھا، اور اس میں دانتوں کے نشان تھے۔ تو جب فتح مکہ کے وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل اسے پناہ ملے گی، جو خانہ کعبے میں داخل ہوگا، ان سب کو بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کو معافی کر دیا جائے گا، لیکن چند لوگوں کے بارے میں بتایا کہ وہ کہیں بھی ملے اسے قتل کر دو۔ ان میں ایک حضرت وحشی بھی تھے، لیکن قربان جائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہیں یہ خیال آیا، آخر امتی ہی تو تھے جن کے لیے اللہ کے حبیب جو لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر تکلیف پہنچاتے تھے، رات کو اللہ کے حضور انہی کے لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ تو قربان جائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کہنے لگے کہ اگر وحشی اس حال میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا، جاؤ وحشی سے کہہ دو کہ اللہ نے اللہ کی طرف سے آپ کو معافی، اگر امن چاہتے ہو تو اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو وہ سوال جواب کرنے لگا، کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، میرے تو کہاں معافی ہوگی؟ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے بغیر اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو شرک بھی کیا ہے، زنا بھی، ہر غلط کام میں نے کر لیا، میری تو کوئی معافی نہیں ہوگی۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب اس آیت کو سنتے ہوئی حضرت وحشی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، تکلیف ہی ایسی دی تھی کہ 8 سال گزرنے کے بعد بھی جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت وحشی آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا؟ تو جب انہوں نے وہ سارا منظر بتایا تو 8 سال کے بعد بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سنتے ہوئے رو رہے تھے۔ کیسا غم دیا ہوگا، لیکن قربان جائے اللہ کے حبیب اللہ کی ذات پر کہ سب گناہوں کو اللہ نے کیا فرمایا بھائی کہ کوئی پرواہ نہ کرنا کہ میری ساری زندگی تو غفلت میں گزری، کوئی بات نہیں، اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ سب گناہ کو معاف کر دے گا۔ یعنی اسی لیے ہمیں اپنے اصلی مقصد کو پہچاننا ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے اور کن مرحلوں سے گزرنا ہے۔ آج ہم دنیا ہمارے اندر اس قدر بسی، ہم سارے مرحلے بھول گئے نا۔ کہا کہ قبر کا مرحلہ ہے، قبر کے مرحلے سے انسان کو گزرنا ہے، موت کے مرحلے سے انسان کو گزرنا ہے، حشر کے میدان میں انسان کو رہنا ہے، یہاں تک کہ اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ لیکن ہم ان ساری چیزوں سے بے پرواہ بیٹھے ہیں۔ کہا کہ اگر اللہ کسی بندے پر حساب لینے پر آئے تو ایک گھونٹ پانی کا بھی حساب نہیں دے سکے گا، لیکن ہم تو پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں۔ تو اسی لیے آج سے ہم عہد کر رہے ہیں انشاءاللہ جو ہماری زندگی غفلت میں گزری ہے ہم اللہ سے سچے دل سے توبہ کر دیں گے، اور جو بچی زندگی ہے وہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔